غلامان احمد رضا ہیں، غلامان احمد رضا ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے گاؤں کی گلیوں میں دیکھا کہ ایک جگہ پہ گاؤں کے لوگ کچرا ڈالتے ہیں، جن کو اپنی زبان میں اکول کی بولتے ہیں، ہم پورا کرکٹ کی جگہ بولتے ہیں اس کو اردو میں، جہاں پورا کرکٹ ڈالتے ہیں، اور گندگی کے ڈھیر کو دیکھا آپ نے تو آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے، کہ یہ دنیا جو گاؤں کی گندگی ساری ہے جگہ پڑی ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی حقیقت۔ اور کسی بندے نے اس گندگی کے اوپر ایک کتے اور انسان کو دیکھا، اور وہ کتا انسان آپس میں ایک ہڈی پر لڑ رہے تھے، ایک ہڈی پر، اور لڑتے لڑتے اگر انسان غالب آ گئے کتے پر اور وہ ہڈی انسان نے اٹھا لی، بظاہر پتا چلا کہ انسان جیتا اور کتا ہارا، انسان ہڈی اٹھانے میں کامیاب ہو گئے، اور ہڈی اٹھا کے جب وہ جا رہا تھا تو بڑا فاتحہ شان کے ساتھ بڑا جھومتا ہوا وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں بہت بڑی جنگ جیت گیا ہوں، اور تھی کیا اس کے ہاتھ میں ہڈی۔ دیکھنے والے نے دیکھا غور سے کہ یہ انسان دنیا سے ذرا مختلف ہے، اس کا جو دماغ ہے، ذہن توازن ہے، وہ ٹھیک درست نہیں، وہ پاگل ہے۔ تو دیکھنے والے نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہ دنیا کی حقیقت تھی، کتا بھی لڑ رہا تھا، انسان بھی، ایک ہڈی وہ بھی کسی مردار کی، اس کو حاصل کرنے کے لیے جتنی کوشش ایک ناپاک جانور کر رہا تھا، اسی کو حاصل کرنے کے لیے ایک پاک انسان بھی کر رہا تھا۔ تو غور کیا اس نے دیکھا کہ یہ انسان، اس کا ذہنی توازن، دماغ ٹھیک نہیں ہے، پاگل۔ تو دیکھنے والے نے کہا کہ پتا چلا جس طرح ایک ہڈی حاصل کرنے کے لیے پاگل کوشش کر رہا ہے، اور پاگل نے ہڈی کتے سے چھین لی تو یہ خوش ہو رہا ہے، اور یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ تو پتا چلا کہ آج ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، اور دنیا کی کوئی نعمت ہاتھ میں آ جاتی ہے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر انسان میں کیا فرق ہے جو پاگل ہڈی اٹھا کے خوش ہو رہا تھا۔ میرے محبوب نے اپنے غلاموں کو، صحابہ اکرام کو، اپنے ماننے والوں کو، قیامت تک مسلمان کلمہ پڑھنے والوں کو بتایا، کیا بتایا؟ بتایا کہ اس دنیا کی حقیقت اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہو، مچھر جو رات کے اندھیرے میں گرمی کے موسم میں ہمیں کاٹے، اس کا پر پنکھ اس مچھر کے پر کے برابر اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ محبوب نے فرمایا کہ گویا کہ پتا چلا میرے رب کے نزدیک دنیا کی حقیقت ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری اور ایک ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کی مثال ایک جیسی ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں رہنے والا بند کوٹھی میں بچہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی دنیا میں رہ رہا ہوں، اور ہم دنیا کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ دنیا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ جس طرح ایک بچے کی سوچ ہے، وہ اندر بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتا، جس کی غذا وہ ماں کا گندا خون ہے، اگر جسم سے باہر آئے تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ماں کا وہ گندا خون، اس کی حقیقت جو بچے کے پیٹ میں خوراک بن رہا ہے، جس کو ہم معاملے کا خون کہتے ہیں، اگر وہ پیٹ کے بچے میں جاتا ہے، بچے کے پیٹ میں وہ اس کو خوراک بنتا ہے، اگر وہ خون عورت سے باہر آ جائے رحم سے تو اسے روزہ نہیں رکھ سکتی، خدا کے کلام کو چھو نہیں سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ گندا خون ہے، وہ گندا خون بچے کے پیٹ میں جا رہا ہے، اور ماں کے بند پیٹ کے اندر بچہ سمجھ رہا ہے کہ سب سے بڑی دنیا میں ہوں۔ اس بچہ والی سوچ اور ہماری سوچ ایک جیسی ہو چکی ہے۔ اگر نہ ہوتی تو
یہ مسجد 5 ٹائم بھری ہوتی نمازوں سے. اگر سوچ ذرا بڑی ہوتی تو دنیا میں اتنے فدا نہ ہوتے. اگر یہ دنیا کی کچھ حقیقت سمجھ میں آ گئی ہوتی تو ہم شریعت کے خلاف ورزی نہ کرتے. تو اللہ نے قرآن اتار دیا, محبوب اپنے ماننے والوں سے کہہ دو دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو مولا پھر حقیقت کس کی ہے؟ میرے رب نے فرمایا حقیقت اگر دیکھنی ہو, حقیقت اگر دیکھنی ہو تو میرے نیک بندوں کی زندگی کو دیکھو جن کے سامنے پہاڑ بھی ہلنے لگے لیکن ان کے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا. اجمیر کی دھرتی پر تاراگڑھ پہ جائیے راستے میں اگر جوگی جےپال اپنے جادوگری کے ذریعہ سے مینو دین پہ پتھر ڈالتے, غریب نواز اپنی جگہ سے نہ ہٹے اور پتھر خود ہوا میں بلند ہو جائے, اور اس پتھر کو ایسا کھڑا کر دیا میرا رب نے, ایسا کھڑا کر دیا قیامت تک یہ ہمارے لیے نشانی بنا دیا اور فرما دیا کہ لوگوں دیکھو میرے ایک بندے نے ایک اشارہ کر دیا, قیامت تک پتھر وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے, وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے. اللہ سے پوچھیں کہ پھر حقیقت ہے کیا, دنیا کی حقیقت کیا ہے, پھر کامیاب ہے کون؟ میرے رب نے فرمایا قرآن اتارا, محبوب کو یہ پیغام دیا کہ محبوب اپنی پاک زبان سے اپنے ماننے والوں کو کہہ دو. کیا کہنا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر کسی کامیاب کو دیکھنا چاہو تو انسان کو دیکھو جس کے دل میں یاد الہی ہمیشہ بستی رہتی ہے, جس کا دل آب زمزم سے زیادہ پاک ہے. وہ دل کے اندر پھر دنیا کی محبت نہ ہو, خدا رسول کی محبت ہو, محبت الہی اور یاد الہی کی جلوے جس کے دل میں بسے, وہ انسان دنیا کی حقیقت سمجھ جاتا ہے کہ دنیا صرف گندگی کا ڈھیر ہے اور آخرت بقا کا گھر ہے. آخرت ہمیشہ کا گھر ہے. اس لیے پیاروں کہنے کا مقصد یہ تھا ہمارے زندگی میں بہت سے ایسے ٹائم آتے ہیں, ایسے دور آتے ہیں, آتے چلے جاتے ہیں, ہم نے دور کو سمجھا نہیں. ہم وہی زندگی گزار رہے ہیں جو ہماری سوچ آج سے 20 سال پہلے تھی, وہی سوچ آج ہمارے باقی ہے. لیکن یاد رکھیں آج سے 20 سال پہلے جو ٹائم آپ کے پاس تھا وہ وقت آج ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں ہے, جو خود ٹائم ہے وہ ہمیں سندیش دیتا ہے لوگوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں جس کے پاس آتا ہوں دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا. جو اللہ نے زندگی ہمیں دی ہے یہ زندگی لوٹ کے واپس نہیں آئے گی. یہ چند دنوں زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے, محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے چیز. ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی چڑیا تھی, چھوٹی سی چڑیا, چڑیا سمجھتے ہیں ایک پکشی, دنیا کا سب سے چھوٹا پکشی چڑیا, بہت بڑے سمندر میں پہنچ کے ایک چھینٹا پانی اپنے جوش میں لیا, ایک چھینٹا پانی اپنے منہ میں لیا اور انسان کو سندیش یہ دیا کہ انسان جو پانی میرے منہ کے اندر آ گیا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے, اور جو سمندر بھرا پڑا ہے یہ آخرت کی زندگی ہے. اب تجھے چھوٹی سی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے اس آخری زندگی پر قربان کرنا پڑے گا. اگر اس سے آخری لمبی والی زندگی بھی تیار نہیں کی تو پھر تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی, یہ آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اس لیے یاد رکھے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور یہ انسان جو ہے اللہ پاک نے جو چنا ہے ساری مخلوق میں, اس ایک اللہ کا ولی تھا, اللہ والا کوئی, اسے کسی نے کہا بھی کہ یہ جو دھان ہے گیہوں بہت مہنگا ہو گیا, اب گزارا کیسے کرے گی؟ اس نے کہا کہ گیہوں کا ایک دانہ اگر سونے کے ایک کیا 10 سکے کے برابر مجھے ملے, کڑک کا ایک دانہ سونے کے 10 سکوں میں ملے تو مجھے پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ مجھے رزق دینے والا میرا پیسہ نہیں ہے, میرا رب نے ذمہ داری دی ہے.
میری رزق کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ میری جیب نے نہیں، میرے رب نے لی ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں کھلا رہا تھا، دنیا کے اندر بھی کھلائے گا۔ اس لیے تو میرا بھروسہ کسی کے جیب پر نہیں، رب کے قرآن پر ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھا، لکھا اللہ نے فرمایا انسان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری کائنات کی حلال چیزیں میں نے تیرے فائدے کے لیے پیدا کیا، تیرے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر کھیت میں چاہے تو پھل کھا لے، گھر میں ہے تو بکری کا دودھ پی کے سو جا، تجھے ٹینشن ہی نہیں ہے۔ سب میں نے تیرے فائدے کے لیے پیدا کیا، سب تیرے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیں اللہ پاک نے اب یہ زندگی دی تو صرف آخر کو سنوارنے کی۔ یاد رکھیں انسان گناہ کر کے آخر کی زندگی کو کامیاب نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے اپنی آپ کی قدر برباد تو کر سکتا ہے۔ گناہ کر کے اپنی قبر کو کالا کر سکتا ہے، گناہ کر کے انسان اپنا مستقبل بگاڑ سکتا ہے، گناہ کر کے رب کو راضی کر سکتا ہے۔ گناہ کر کے کوئی انسان آج تک نہ کامیاب ہوا ہے، نہ قیامت تک کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو پھر کامیاب ہے کون؟ میرے محبوب نے فرمایا التائب حبیب اللہ، گناہوں کو چھوڑنے والا اللہ کا محبوب ہے، گناہ کو چھوڑنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ یارو صبح شام اٹھتے بیٹھتے گناہ سے توبہ کریں، اللہ پاک کا دامن رحمت کبھی نہ کبھی آپ کے ہاتھ میں آئی ہے۔ اور جس وقت میرے رب کی روٹھی ہوئی رحمت راضی ہو گئی، اس بندے کی مثال پھر اس چراغ کی ہے جو خود بھی روشن ہے، دنیا کو بھی روشن کرتا ہے۔ اس کو پھر دنیا کا طوفان بجھا نہیں سکتا۔ جس کا دل اللہ کی یاد میں روشن ہو گیا، اس دل کو پھر کوئی بجھا نہیں سکتا۔ اس لیے بزرگ نے فرمایا کہ دنیا کماؤ، دنیا کمانا گناہ نہیں ہے۔ اس لیے نبی کے صحابہ تو 2 مہینے کا سفر کرتے تھے۔ میرے محبوب اپنے چچا کے ساتھ میں ابو طالب کے ساتھ مکہ سے ملک شام میں تجارت کرنے کے لیے مکہ سے سامان لے جاتے، ملک شام میں جا کے بیچتے، وہاں سے لے جاتے، مکہ میں آ کے بیچتے۔ یہ خریدنا بیچنا میرے محبوب کی سنت ہے، لیکن اس کے اندر دھوکہ دھڑی کرنا ہے، یہ میرے محبوب کی ناراضگی ہے، اسے شریک بنا کر۔ ایک مسلمان تھا، حلال کمانے کے چکر میں گھر سے نکلا کہ میں ایسی جگہ سے کانٹ لے کے آؤں گا کہ بالکل حلال پیسوں سے اس کا دانا ہو، حلال اس کو اگایا ہو، حلال پانی اس کو پلایا ہو، حلال دوائی اس میں ڈالا ہو، وہ کانٹ میں لے کے آؤں گا۔ اپنے گھر سے لمبا سفر کیا، اس نے بہت لمبا کیا۔ آج ہم ایک دوسرے کا پانی 5 منٹ چرا لیتے کہ اس کا ناکا یار 5 منٹ پہلے کھول لیں، موقع پر نہیں یہ تیرا 5 منٹ کا پانی تیرے پورے کھیت کو برباد کر دے گا۔ وہ بندہ گیا اپنے گھر سے لمبا سفر کر کے کسی ایک مجوسی کہتے ہیں آگ کو پوجنے والے کافر کتے آگ کی پوجا کرنے والے سامنے گیا، جا کے بولا بھائی صاحب میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس بھی تو پاک گیہوں ہے، دانا بھی پاک، پانی بھی صاف، کھیت میں خود کا ہے، میں نے تیری خود کی ہے، میں گیہوں لینے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ میرے پیٹ کا جو دانا جائے وہ حرام کا نہیں حلال پہ جانا چاہیے۔ اس کافر نے کہا کہ یہ بے شک تیری بات درست ہے، میرے دانے بھی حلال کے، پانی بھی بالکل پاک دیا ہے، محنت میری خود کی ہے، میری پاک کمائی میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تیرے پاس جو پیسہ ہے اس کے اندر میرے شک ہے، میں تجھے گیہوں نہیں دے سکتا، میں نے اپنی پاکیزہ کمائی کرک تجھے نہیں دے سکتا۔ کلومیٹر سفر کر کے انسان واپس لوٹا، سندیش یہ دیا کہ یاد رکھو بھائیو، جب بھی مزدوری کرو پہلے سوچو کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اس لیے میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ ایک حرام کا لقمہ انسان کے پیٹ میں چلا جائے 40 دن تک کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، اس سے بڑھنے والے گوشت پھر دوزخ کی آگ ہی زیادہ مستحق ہوا کرتی۔ فرمایا تھا میرے صحابی سے، حضور کے صحابی آئے حضور کے پاس میں عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں اللہ سے جو مانگوں اللہ قبول فرما لے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کھانا حلال کرو، اللہ پاک ہر مانگی ہوئی چیز قبول فرما لے گا، ہر مانگی ہوئی چیز قبول فرما لے گا۔ یہ میرے محبوب کا سندیش ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ کامیابی دیکھنی ہے
تو غوث اعظم کی کامیابی کی دیکھو، غریب نواز کی کامیابی کی دیکھو، جنہوں نے دنیا کو اپنے دل سے نکال دیا، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگا دی، اللہ پاک نے ان کو وقت کا ولی بنا دیا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ پاک نے بے شمار طریقے دیے۔ ایک نوجوان کے لیے بہترین طریقہ یہ دیا کہ ماں باپ جیسی نعمت اس کو دی کہ انسان ماں باپ کی خدمت کرے، اللہ کو راضی کرے۔ اللہ پاک نے یہ زندگی حسین زندگی دی، اللہ پاک اس کی عبادت کرے، خدا کو راضی کرے۔ ہر انسان کو ایک ایک موقع اللہ پاک دیتا، ایک موقع دیتا ہے۔ سرپر صاحب، ایک یہودی نے ایک سوال کر لیا آج سے 1400 سال پہلے۔ سوال 3 سوال تھے عارفوں سے، کہنے لگا کہ بتاؤ تمہارا خدا کیا کر رہا ہے، اور یہ بتاؤ کہ خدا پر ابھی کدھر ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ خدا کدھر زیادہ ہے کدھر کم ہے، اور یہ سوال تھا۔ علماء کرام نے ان کو قرآن کی آیتیں پیش کی۔ اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں، میں یہودی ہوں، میرے پاس موسیٰ کی کتاب ہے، میں مانتا ہوں، مجھے ایسی کوئی دلیل دو، سمجھاؤ کہ میرے سمجھ میں ہے مسئلہ۔ دنیا خاموش تھی۔ ایک 8-10 سال کا بچہ کھڑا ہوا مجمع میں، اس نے کہا سوال کا جواب میں دوں گا۔ تو اس نے کہا 2 سوال کا جواب۔ یہودی کرسی پر بیٹھا ہے، وقت کا بادشاہ تھا۔ بچے نے کہا کہ کرسی سے اترو، مجھے کرسی پر بٹھاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بچہ کرسی پر بیٹھتا ہے۔ اس نے کہا پہلا تیرا سوال یہ تھا کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ یہ کرتا ہے کہ وقت وقت پر کسی کو کرسی دیتا ہے، تو وقت گزرتا ہے تو کرسی سے اتار دیتا ہے، ایک کرسی سے اتار دیتا ہے۔ تو اللہ اگر کسی کو ایسا ٹائم دے، اتنا کوئی عہدہ دے، جو اپنے سے نیچے لوگ ہیں، کمزور ہیں، ان کی خوب مدد کرے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اس نے کہا یہودی نے بتاؤ اللہ کا نور کدھر زیادہ ہے کدھر کم ہے۔ اس ایک چھوٹے سے بچے نے کہا کہ بادشاہ دیکھو یہ رات کا وقت ہے، اور تو یہ جلسے کے اندر لائٹیں نے روشنیاں چراغ روشن کی ہے۔ اس ٹائم یہ بتیا تو نہیں تھی، چراغ ہوا کرتے تھے کہ دیکھو کہ چراغ کا نور کدھر کم ہے کدھر زیادہ ہے۔ بادشاہ نظر ہو گئے، دیکھا چاروں طرف کہ چراغ کا نور چاروں طرف برابر ہے۔ تو بچے نے کہا کہ اللہ کا نور بھی چاروں طرف برابر ہے۔ اللہ کی رحمت جس طرح کہ مسلمان عام آدمی پر برستی ہے تو اللہ کے ولی پر بھی برستی ہے۔ رحمت لوٹنے والے الگ الگ ہیں، اللہ والے اللہ کی رحمت کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہم جیسے گنہگار غفلت میں پڑے رہتے ہیں، غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ غفلت کا جو جھنڈا ہے اپنے گھر سے ہٹے، اللہ کی رحمت کا جھنڈا گاڑے، نمازوں کی پابندی کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، اللہ کی راہ میں دل جوڑ کے کچھ جو ہے خرچ کرے، اور ماہ رمضان آ رہا ہے اس کے لیے تیاری کرے۔ ماہ رمضان میرے محبوب نے فرمایا کہ میری امتی کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے، تو میرے امت کا کمزور آدمی بھی یہ تمنا کرے گا، بکریاں چرانے والا بھی یہ تمنا کرے گا، کھیت میں کام کرنے والا یہ تمنا کرے گا کہ یا اللہ پوری زندگی ماہ رمضان ہی کر دے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس پوری زندگی 1 مہینہ رکھ، سارے مہینے ہٹا دے کہ رمضان کو کوئی سمجھ لے۔ اس لیے کہا گیا تو رمضان کو صرف رمضان نہ کہو، ماہ رمضان کو یا رمضان شریف کو۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ایک آیت اتاری کہ رمضان کیا ہے، اس میں ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو یہ مہینہ 1000 سالوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ سمجھے اس کو، کوئی بھی کام کرے سمجھ کے کرے، اس کام کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔